بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کی زندگی سادہ اور پرسکون تھی۔ ہر شخص دوسرے کو جانتا تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا۔ انہی کھیتوں اور کھلیانوں کے درمیان ایک برگد کا پرانا درخت کھڑا تھا، جس کے سائے تلے لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے، قصے سنتے اور سبق آموز کہانیاں سیکھتے۔ آج اسی درخت کے نیچے گاؤں کے چند نوجوان اور بزرگ بابا حلیم بیٹھے تھے۔ بابا حلیم ایک بردبار، نرم گو اور علم والے شخص تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں زندگی کے طویل سفر کے گواہی دیتی تھیں۔ بابا حلیم کی زندگی کی کہانیاں اکثر نوجوانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی تھیں۔ اسی دوران ایک نوجوان نے ہچکچاتے ہوئے ایک سوال کیا، جو عرصے سے سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا۔ بابا جی، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک عورت سے شادی کی تھی جو بڑی خطرناک تھی، اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سنتے ہی باقی نوجوانوں کی نظریں بابا حلیم پر جم گئیں۔ سب تجسس سے انتظار کرنے لگے کہ بابا جی کیا جواب دیتے ہیں۔ بابا حلیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نوجوانوں کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور ماضی کی دھندلاہٹ تیرنے لگی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ بات سچ ہے، اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ آج میں تمہیں وہ قصہ سناتا ہوں تاکہ تم لوگ میری طرح غلطی نہ کرو۔ بابا حلیم نے اپنی کہانی شروع کی۔ میں جوان تھا، خون گرم تھا، گاؤں کا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ زمینیں میری تھیں، کھیت بھرے رہتے تھے، لوگ میری عزت کرتے تھے، ہر بات پر رائے پوچھتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب شادی کا وقت ہے۔ میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک نیک بیوی دے جو میرا سکون بنے۔ گاؤں میں ایک لڑکی تھی، زہرا، حسن میں بے مثال، جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کا ذکر ہر زبان پر تھا۔ لوگ کہتے، زہرا جیسی حسین عورت پورے علاقے میں نہیں، لیکن ساتھ ہی ایک جملہ اور سننے کو ملتا، زہرا کی زبان اور مزاج سے بچنا۔ لوگ بتاتے کہ زہرا ضدی ہے، غرور میں ڈوبی ہوئی ہے، کسی کی نہیں سنتی، مگر میری آنکھوں کو اس کا حسن بھا گیا۔ دل نے کہا، یہ سب لوگ حسد کرتے ہیں، جب یہ میری بیوی بنے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کے لیے رشتہ بھیجا، اور قسمت کا کھیل دیکھو، زہرا نے ہاں کر دی۔ یہ سن کر نوجوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بابا جی نے آگے کہا، شادی کا دن آیا، گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ میں نے سوچا اب زندگی جنت بن جائے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں جہنم کے دہانے پر کھڑا تھا، اور مجھے خبر تک نہ تھی۔ نکاح کے بعد جب میں اسے لینے گیا تو اس کی پہلی بات نے میرے دل کو ہلا دیا۔ وہ غرور سے بولی، یاد رکھنا، میں تمہارے گاؤں کی عورتوں جیسی نہیں ہوں۔ میں اپنی مرضی سے جیتی ہوں، کسی کے حکم کے غلام نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، بی بی، میاں بیوی کا رشتہ محبت اور لحاظ سے چلتا ہے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ پہلے دن کے بعد زہرا کا اصل رنگ سامنے آیا۔ شادی کے چند دن بڑے اچھے گزرے۔ میں نے سمجھا لوگ غلط کہتے ہیں، مگر ایک ہفتے بعد ہی طوفان شروع ہو گیا۔ وہ کسی بات پر ناراض ہو جاتی، برتن توڑ دیتی، چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیتی۔ میں صبر کرتا رہا، کہتا شاید وقت کے ساتھ بدل جائے گی، لیکن اس کا مزاج دن بدن اور سخت ہوتا گیا۔ ذرا سی بات پر طوفان۔ اگر میں کھیت سے دیر سے آؤں تو الزام لگاتی، کہاں تھے، کس کے پاس تھے۔ اگر کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہو جائے تو برتن زمین پر دے مارتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ گاؤں میں شادی کی تقریب تھی۔ میں نے اسے کہا، زہرا، تیار ہو جاؤ، ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ غرور سے بولی، میں اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، تم اکیلے جاؤ۔ میں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ چلائی، لوگ جائیں جہنم میں۔ اس کے الفاظ میرے دل پر چاقو کی طرح لگے۔ میں نے برداشت کیا، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ گیا۔ ایک ایسا دن آیا جب میری برداشت ختم ہو گئی۔
وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ میں کھیت سے تھکا ہوا گھر آیا۔ زہرا نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، زہرا، نمک ذرا تیز ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ بولی، تمہیں کھانے سے زیادہ اپنی زبان کا نمک کم کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر غصے میں برتن اٹھا کر میرے سامنے دے مارا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ نہیں چلے گا۔ اس عورت کے ساتھ رہنا میری عزت، میرے ایمان اور میرے صبر تینوں کو ختم کر دے گا۔ اگلے دن میں نے اسے طلاق دے دی۔ بابا جی خاموش ہو گئے۔ نوجوان دم سادے سن رہے تھے۔ ایک نے ہمت کر کے پوچھا، بابا جی، کیا آپ ڈر گئے تھے؟ بابا جی نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں بیٹا، میں ڈر گیا تھا، لیکن یہ ڈر اس کی آواز کا نہیں تھا۔ یہ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر یہ عورت میرے گھر میں رہی تو میں اپنی آخرت برباد کر لوں گا۔ مرد یا تو ظالم بن جاتا ہے یا ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ میں نے اپنی عزت بچائی، اپنی ایمان کی حفاظت کی۔ پھر بابا نے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یاد رکھو بیٹا، شادی کا فیصلہ کبھی جلد بازی میں نہ کرنا۔ رشتہ حسن سے نہیں، اخلاق سے نبھتا ہے۔ عورت کا حسن چند دن کا ہے، مگر اس کا اخلاق اور مزاج ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ بات سن کر سب نوجوانوں کی آنکھوں میں سوچ کی گہرائی اتر گئی۔ برگد کے درخت کے نیچے عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سبق: رشتے صرف محبت اور عزت سے چلتے ہیں، ضد اور غرور سے نہیں۔ جو لوگ اپنی زبان کا قابو نہیں رکھتے، وہ اپنے ہی گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں۔